بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ اسلام کے اندر پڑوس کی بڑی اہمیت ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ صحابہ فرمانے لگے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہماری وراثتوں کے اندر بھی ان کا حصہ نہ ہو۔ انڈین سویلائزیشن، یا جسے آپ انڈس سویلائزیشن کہتے ہیں، اس سندھو دریا کے جو تہذیب ہے اس میں بھی پڑوس کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ لہٰذا جو ممالک کی خارجہ پالیسی ہے اس میں پڑوس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور پڑوس کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ آپ کی سیاست کے اوپر، آپ کی معیشت کے اوپر، آپ کی سماج کے اوپر ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لحاظ سے جو پاکستان کے پڑوس میں جو ایران ہے وہ کافی ایک اہم ملک ہے۔ آج اسی پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان ایران کے تعلقات کیا ہیں اس وقت، اس کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور اپرچونٹیز کیا ہیں۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایران ہمیشہ پاکستان کو مختلف زاویوں سے دیکھتا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی سیاست میں تبدیلیاں، خطے کے اندر سیاسی تبدیلیاں، اور خود ایران کے اندر جو سیاسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں وہ ایران کو مختلف انداز سے پاکستان کو دیکھنے پر مجبور کرتی رہی ہیں۔ بالفرض سرد جنگ کے دوران دونوں ممالک اینگلو امریکن الائنس کا حصہ تھے، جہاں ٹوین پلر اسٹریٹجی میں ایک ایران ایک اہم پلر تھا امریکہ کا، تاکہ سوویت یونین کو اور کمیونزم کو کنٹین کر سکے۔ اور دونوں ممالک چونکہ امریکن لیڈ الائنس کے اندر موجود تھے تو دونوں کی قربتیں بہت قریب تھیں، قربتیں بہت واضح تھیں، اور اس نے ایک مضبوط بنیاد رکھی دونوں ممالک کی قربتوں کے حوالے سے۔ اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو سیکیورٹی پرسپیکٹو سے یوں دیکھتے تھے کہ اگر ایک کی سیکیورٹی گرتی ہے تو اس کا اثر دوسرے کی سیکیورٹی پہ بھی پڑے گا، اور اگر ایک کی معاشی حالات خراب ہوں گے تو اس کا اثر دوسرے کے معاشی حالات کے اوپر بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایران میں شاہ آف ایران کی جب حکومت تھی، کہا یہ جاتا ہے جب سردار داؤد نے ڈیورن لائن کا ایشو اٹھایا تو شاہ آف ایران نے پاکستان کی مدد کی تاکہ سردار داؤد کو اس موقع سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے۔ انقلاب ایران کے بعد تعلقات کی نوعیت ذرا تبدیل تھی، اور پھر ایران نے مختلف اوقات میں پاکستان کی مدد کی۔ جب بھی ہماری وار انڈیا کے ساتھ ہوئی تو ایران سر فہرست رہا ہماری مدد میں، اور اسی طرح جب ایران کی عراق کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان نے ایران کی مدد کی۔ تو لہٰذا یہ جو 900 کلومیٹر کے جو بارڈر ہیں دونوں ممالک کے درمیان میں، ان دونوں ملکوں میں آپ کو ہم آہنگی نظر آتی ہے، مذہبی بھی، ثقافتی بھی، سیاسی بھی اور معاشی بھی، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ ہم آہنگی نظر آتی ہے، چاہے وہ افغانستان کی صورتحال ہو، یا پھر کمیونیکیشن کے کوریڈورز ہوں، یا منشیات، انسانی اور ہتھیاروں کی ترسیل کا معاملہ ہو، اس کو کس طرح اس پہ قابو پایا جائے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کس طرح سے کی جائے، دونوں کے لیے درد سر ہے۔ اور پھر مہاجرین کا مسئلہ افغانستان سے اسپیشلی دونوں نے فیس کیا رکھا ہے، دونوں میں ملینز میں افغانی وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم فیکٹر، چین کے دونوں اہم دوست ہیں۔ وہ کینتھ واٹس نے کہا تھا کہ جس طرح کا انٹرنیشنل سٹرکچر ہوگا، سسٹم ہوگا، وہ چھوٹے ممالک کی فارن پالیسی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایز اے میجر ڈومیننٹ پاور چین ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے دونوں ممالکوں کے درمیان میں ہم آہنگی لانے کے حوالے سے۔ لہٰذا ایک تو یہ فیکٹر ہے، لیکن انٹرنیشنل سسٹم میں امریکہ بھی اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور امریکہ کی طرف سے آئی جو پابندیاں ایران پہ، وہ اہم رکاوٹیں دونوں ممالک کو معاشی طور پہ بہت زیادہ قربتیں قائم کرنے کے حوالے سے، اور جتنا پوٹینشیل موجود ہے اتنا ہم ایک دوسرے کے حوالے سے یا روابط کے حوالے سے کر نہیں پائے۔ تین بڑے چیلنجز کون سے ہیں پاکستان اور ایران کے رشتے میں؟ پہلا چیلنج جو ہے وہ معاشی نوعیت کا ہے، اور یوں تو پاکستان ایران کا تیسرا بڑا ملک ہے برآمدات کے حساب سے، اور 2020 میں تقریباً ایران نے $355 ملین کی اشیاء پاکستان کو بیچیں۔ 2023 میں دونوں ممالک نے یہ عہد کیا کہ ہم اپنی تجارت کو $5 بلین تک لے جائیں گے، جس میں 6 مئی، پہلی 6 مئی جو ہے 2023 کی، اس میں جو ریکارڈ کیا گیا ہے $351 ملین کی ایران نے اشیاء پاکستان کو بیچی ہیں، اور $110 ملین کی پاکستان نے ایران کو اشیاء بھیجی ہیں۔ البتہ تقریباً یہ تجارت جو آفیشل ہے وہ اس وقت تک دسمبر تک $1 بلین تک کی ہو گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان آفیشلی یہ $5 بلین کی ہے، چونکہ بارٹر سسٹم کے زائد بھی تجارت ہو رہی ہے، اور تھرڈ پارٹی یعنی یو اے ای کی طرف سے ہوتی بھی اشیاء پاکستان یا یو اے ای سے ہوتے ہوئے ایران جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے دونوں ممالک کے درمیان میں تجارت کا۔
چیلنج اس میں کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان میں بینکنگ سسٹم موجود نہیں ہے، اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور مسلم دنیا میں آپس میں بینکنگ سسٹم ویسے بھی موجود نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے 2006 میں جب میں عمرے کے لیے گیا تو وہاں پہ جب میں نے اپنا بینکنگ کارڈ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو تقریباً 48 گھنٹے لگ سکتے ہیں، چونکہ یہاں سے کارڈ کا پیسہ پہلے امریکہ جائے گا، وہاں سے آرڈر ہوگا پاکستان سے پیسے پہلے امریکہ ڈالر میں جائیں گے، کنورٹ ہو گئے ڈالر سے، پھر سعودی ریال میں کنورٹ ہو گئے۔ تو مجھے اس وقت بھی بڑی حیرت تھی، اب تو میرے خیال میں یہ سسٹم سیدھا ہو گیا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے حیرت تھی کہ دو مسلم ممالک کے درمیان میں کوئی بینکنگ روابط نہیں ہے، اور وہ امریکہ کے تھرو انہیں آنا جانا پڑتا ہے، جو کہ کافی دقت کا باعث بھی ہے اور وقت بھی لیتا ہے۔ دوسری بڑی جو امپورٹنٹ رکاوٹ ہے یا جو چیلنج ہے دونوں کے رشتوں میں، وہ انٹرنیشنل سینکشنز، بین الاقوامی پابندیاں ہیں جو امریکہ نے لاگو کی ہیں ایران پہ، حالانکہ اب وہ ماند پڑ گئی ہیں، چونکہ نہ رشیا اس کا خیال کر رہا ہے، نہ چائنا، نہ انڈیا، اور اب سعودی عرب اور ایران کی بھی قربتیں ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو گیس پائپ لائن ہے اس کو پائے تکمیل تک ہم نہیں پہنچا سکے، جس کا آغاز 1990 میں ہوا، جس میں ایران نے اپنی گیس کو پاکستان اور انڈیا کو دینا تھا، جو کہ 2700 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھنی تھی، 1100 کلومیٹر ایران نے بچھانی تھی، جو کہ وہ بچھا چکا ہے، تقریباً 780 پاکستان نے، اور 600 کلومیٹر انڈیا نے بچھانی تھی، بعد میں انڈیا ایسے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران اس وقت جو ہے وہ کافی انرجی کے سیکٹر میں پاکستان کی ہیلپ کر سکتا ہے، ابھی بھی 200 میگا واٹ بجلی جو ہے گوادر کو وہ ہم ایران سے لیتے ہیں، لیکن اگین سینکشنز کی وجہ سے معذرت ہم یہ نہیں کر پا رہے۔ دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ بلوچستان میں آتا ہے، ایرانی سائیڈ آف بلوچستان اور پاکستانی سائیڈ آف بلوچستان، اور بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تحریک ہے، جو کہ بہت ہی قلیل ہے لیکن موجود ہیں، وہ گریٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ایرانی سائیڈ آف بلوچستان، پاکستانی سائیڈ آف بلوچستان، اور کچھ علاقہ افغانستان کا، اور اس سے نبرد آزما جو ہونا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے دونوں ممالک کے درمیان میں، جو کہ سیکیورٹی ایک چیلنج پوز کر رہا ہے۔ تیسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر، جس طرح میں نے امریکہ کا ذکر کیا، وہ ہمیشہ پاکستان پہ دباؤ ڈالتا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارتی معاملات کو آگے نہ بڑھائیں، اور اسی وجہ سے پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن جو ہے وہ مکمل بھی نہیں ہو پائی، حالانکہ ایران سے جو ہم انرجی لے سکتے ہیں گیس اور بجلی اور اس کے ساتھ تیل کی مد میں، وہ پاکستان کی جو کمزور معیشت ہے اس میں ایک بہت بڑا سہارا ہو سکتا ہے، لیکن ان پابندیوں کی وجہ سے وہ کافی ہمیں اس میں دقت پیش آ رہی ہے۔ دوسرا جو ایکسٹرنل فیکٹر افغانستان کا ہے، چونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت انکلوسیو نیچر کی نہیں ہے، یعنی انہوں نے سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کو حکومت میں حصہ نہیں دیا ہوا، لہٰذا وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ رہتی ہیں، ان کو ایک قسم کی محفوظ پناہ گاہ موجود ہیں، وہ ایران کے لیے بھی خطرہ ہیں اور پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہیں، جیسے ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، چاہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہو یا پھر آپ کا KPK کا علاقہ ہو۔ ان چیلنجز کے علاوہ اپرچونٹیز بھی بہت زبردست قسم کی ہیں۔ جب دو پیریفریز یا دو پڑوس ممالک کے درمیان میں تعلقات میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے تو وہ دونوں کو سیلف سفیشینٹ بناتی ہے، خود انحصاری کی طرف لے جاتی ہے، اور ان کا انحصاری دوسرے بڑے ممالک پہ کم ہو جاتا ہے۔ سیکیورٹی کی مد میں بالفرض ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے ریسنٹ پاس میں ایران کا دورہ کیا، اور بارڈر میکانزم کے اوپر ایگریمنٹ ہوا کہ جوائنٹ پیٹرولنگ میکانزم کس طرح کیا ہوگا، اور جس سے جو خطرے دہشت گردی کا جو خطرہ ہے دونوں سائیڈ کی طرف اس کو کرب کیا جا سکے، اور وہ بہت ہی کراس بارڈر ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں ایک مفید ثابت ہوگا۔ دوسرا، یوکرین کی وار، حماس اسرائیل کی وار کی وجہ سے جو خطے میں بد امنی آنے کا خطرہ ہے وہ بھی دونوں ممالک کو قریب لاتا ہے، تاکہ ان جنگوں کی وجہ سے اس خطے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو کس طرح سے برقرار رکھا جائے وہ بھی ایک اہم ہے، اور پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا جب شہید قاسم سلیمانی جنرل جو ایران کے اہم تھے ان کو ٹارگیٹ کر کے انہیں اسیسینیٹ کیا گیا، تو پاکستان نے جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا شدید امریکہ اور ایران کے درمیان میں، اس کو کم کرنے میں کافی معاون ثابت ہوئے تھے۔ پھر ایران سعودی عرب جو ریپروچما ہے اس کی شروعات بھی پاکستان نے کی، پھر عراق، اور آخر میں چین نے اس نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ تو اس حوالے سے یہ دوسری بڑی اپرچونٹی ہے۔ تیسری
جو اپرچونٹی ہے وہ چابہار اور گوادر دونوں سسٹر پورٹس ہیں اور دونوں کا فاصلہ بھی بہت قریب ہے، تو دونوں کو کمپٹیشن کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کو پارٹنرز کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اور دونوں جو پورٹس ہیں وہ تجارت کو فروغ دے سکتی ہیں، نیو جابز کریٹ کر سکتی ہیں، ریل روڈ کے ذریعے سے اور سی روٹ کے ذریعے سے کنیکٹ ہو سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ گوادر جو پورٹ ہے وہ کراچی کی پورٹ جو پاکستان کے لیے کافی اہم ہے اس سے بھی کنیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان میں ریل روڈ موجود ہے جس کے ذریعے تجارت اور مال کی آمد و رفت جو ہے ایک تینوں ملکوں کے درمیان میں وہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی بڑی اپرچونٹی جو ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو اختلافات ہیں، جس کی شروعات میں نے بتایا کہ پاکستان نے کی، پھر عراق، پھر چین، وہ بھی ایک بڑی اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے، اسپیشلی ان دا انرجی سیکٹر، کہ جہاں پہ انرجی ٹریڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایران جہاں پہ تجارت کے حساب سے اہم ساتھی ہے پاکستان کا، تو سعودی عرب معاشی لحاظ سے ایک اہم ساتھی اور بھائی اور دوست ملک ہے، جس میں ایک کثیر تعداد پاکستانیوں کی جو ہے وہ کام کرتی ہے اور قیمتی زر مبادلہ پاکستان کو بھیجتی ہے۔ پانچویں بڑی جو اپرچونٹی ہے وہ سی پیک ہے۔ انفیکٹ مجھے یاد ہے 2016 میں صدر جو خاتمی تھے انہوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہی پھر چائنا نے ایران کے اندر انویسٹمنٹ کا ایک میکینزم بنایا۔ اب تو $400 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو سی پیک کے ذریعے سے دونوں ممالک جڑ سکتے ہیں۔ اور جو چھٹی بڑی اپرچونٹی ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم میں تبدیلی ہے، جس کی وجہ سے جو ڈفرینٹ سینٹرز آف پاور ایمرج ہوئے ہیں، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن وجود میں آ گئی ہیں۔ ایس سی او میں دونوں ممالک ممبرز ہیں۔ ایران اس وقت جو برکس ہے اس کا ممبر بن چکا ہے۔ پاکستان نے خواہش ظاہر کی ہے، اپلائی بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے، ایک ہم آہنگی اور جو نقطۂ نظر ہے علاقے کی اور بین الاقوامی سیاست کے اوپر، اس کے اندر ایک ایگریمنٹ آپ کو نظر آئے گا، اور دونوں ممالک مل کر، چاہے وہ افغانستان کی صورتحال ہو، انڈیا کو اس ٹریڈ روٹ کے اندر لانا ہو، اور خطے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہو، تجارت کو اور معاشی خوشحالی کو فروغ دینا ہو، تو اس میں اہم کردار ہے۔ چونکہ آئی میک جب بنا تھا تو اس میں پاکستان بھی باہر تھا اور ایران بھی باہر تھا، تو سی پیک ایسا ہے جس میں خطے کے سارے ممالک آپس میں جڑ سکتے ہیں۔ آپ کی رائے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔